بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ ایک ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، اور ایک ویڈیو مفتی سعید خان صاحب کی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روایت سنائی جاتی ہے کہ ہر انار کے اندر ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے تو یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ کوئی پیر اگر اپنے مریدوں کو سنا دیتا ہے اس طرح کی روایت تو جو مریدین ہوتے ہیں وہ پھر انار کا بزنس شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو خریدنے کے لیے آتے ہیں ان کو یہی جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں مفتی سعید خان صاحب۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے نہیں؟ تو جامع عرض دیکھیں، جو مرفوعاً روایت آئی ہے تو اس کو تو اہل علم نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ موضوع تو نہیں ہے، ضعیف قسم کی روایت ہے، لیکن بہرحال دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ ہے کہ یہ موضوع روایت ہے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ انار کی فضیلت کے بارے میں ذکر کردہ روایت موضوع گھڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جمہور ائمہ جرح و تعدیل نے مذکورہ روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی کے حوالے سے باطل اس کو قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی ابن الجوزی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایسے ہی دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کے میں بھی اس روایت کو جو ہے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ البتہ ایک روایت آئی ہے موقوفاً، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے نقل کیا گیا ہے، اور واقعہ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ انہ کان یأخذ الحبۃ من الرمان فیأکلھا، کہ وہ جو انار کا دانہ ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا کرتے تھے اور اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین کے اندر جو بھی انار ہوتا ہے تو اس کے اندر جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے، فلعل ھذہ، تو بہت ممکن ہے کہ وہ یہی ہو، اس خیال سے میں ہر دانے کو جو ہے کھا لیتا ہوں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو اس قصے کو بیان کرنے کے بعد علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے جو رجال ہیں، اس کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں۔ تو یہ واقعہ بہرحال بیان کیا گیا، بہت ممکن ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بھی یہی واقعہ ہو اور اسی کو جو ہے انہوں نے بیان کر دیا ہو اور اسے حدیث کہہ کے جو ہے بیان کر دیا ہو۔ بہرحال جو مرفوع روایت ہے وہ تو موضوع ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ جو موقوفاً واقعہ ہے حضرت ابن عباس کا، اگر کوئی اس کو بیان کر دیتا ہے تو اس کی گنجائش نکل آئے گی، اور بہت ممکن ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے بھی اس روایت کے سلسلے میں کوئی وضاحت آئے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔